بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حافظ ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سورہ کہف کا شان نزول یوں نقل کیا ہے کہ مکہ مکرمہ کے کچھ سرداروں نے دو آدمی مدینہ منورہ کے یہودی علماء کے پاس یہ معلوم کرنے کے لیے بھیجے کہ توریت اور انجیل کے یہ علماء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دعوے نبوت کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ یہودی علماء نے ان سے کہا کہ آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے 3 سوالات کیجئے، اگر ان کا صحیح جواب دے دیتے ہیں تو سمجھ لینا چاہیے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اگر وہ صحیح جواب نہ دے سکیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا دعوی نبوت صحیح نہیں ہے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ ان نوجوانوں کو وہ عجیب واقعہ بیان کریں جو کسی زمانے میں شرک سے بچنے کے لیے اپنے شہر سے نکل کر کسی غار میں چھپ گئے تھے۔ دوسرے، اس شخص کا حال بتائیں جس نے مشرق سے مغرب تک کی پوری دنیا کا سفر کیا تھا۔ تیسرا، ان سے پوچھے کہ روح کی حقیقت کیا ہے۔ چنانچہ یہ دونوں شخص مکہ مکرمہ واپس آئے، اپنی برادری کے لوگوں کے ساتھ لے کر انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے یہ 3 سوال پوچھے۔ پہلے 2 سوالات کے جواب میں یہ سورت یعنی سورہ کہف نازل ہوئی۔ اس میں غار میں چھپنے والے نوجوانوں کا واقعہ تفصیل سے بیان فرمایا گیا ہے۔ انہی کو اصحاب کہف کہا جاتا ہے۔ کہف عربی میں غار کو کہتے ہیں۔ اصحاب کہف کے معنی ہوا غار والے، اور اسی غار کے نام پر سورت کو سورہ کہف کہا جاتا ہے۔ دوسرے سوال کے جواب میں سورت کے آخر میں ذوالقرنین کا واقعہ بیان فرمایا گیا ہے، جنہوں نے مشرق سے مغرب تک کا سفر کیا تھا۔ اس کے علاوہ ایسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ بھی بیان فرمایا گیا ہے جس میں حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے اور کچھ عرصہ انہی کے پاس سفر کیا۔